السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، داتا گنج بخش مجھے اور آپ کو دینے والی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین، میرے اور آپ کے پیر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اہل بیت، اولیاء کرام، ائمہ اور سلف صالحین کے لیے حضرات محترم، اس دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر جو ہمارا ایک معیار، ہماری ایک کسوٹی ہے، جو ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، اپنی تھیوری ہے، ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر کے دین اسلام کی روشنی میں اگر ہم کسی انسان کو جانچیں، اس کو پرکھیں، تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو جی بھر کر کے نیک اعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی نیکی کو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوڑتا نہیں ہے۔ جتنی اللہ ذو الجلال نے اس کو وسعت، استطاعت، توفیق، ہمت دی ہے، وہ نیک اعمال ضرور بھی ضرور کرتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ لیکن یہ جو اللہ ذو الجلال نے ہمیں لفظ انسان سے نوازا، ہمیں بشر بنایا، اس کی بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کوئی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مشغول ہے، کسی کو کس طرح کی مصروفیت ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے جو بڑے بڑے نیک اعمال اس دین اسلام کے اندر اللہ ذو الجلال نے نازل کیے ہیں، بندہ ان کو انجام دینے سے قاصر ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، اللہ ذو الجلال نے انسان کی اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے، انسان کی اس نیچر کو دیکھتے ہوئے، دین اسلام کے اندر ایسے چند ایک اعمال بھی ہیں جو کرنے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، محسوس کرنے کے لحاظ سے بالکل چھوٹے سے ہیں، بندہ ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، لیکن اللہ ذو الجلال نے وہ چھوٹے سے اعمال کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے اعمال جتنا ثواب اللہ ذو الجلال عطا کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کی آپ مثال لے لیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کم سے کم ایفرٹ پٹ کرنی پڑے، کم سے کم ہمیں محنت و مشقت کرنی پڑے، لیکن ہمیں فائدہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ وہ معاشی لحاظ سے دیکھ لیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ انویسٹ تھوڑی سے تھوڑی کرنی پڑے مجھے، لیکن پروفٹ وہ بندہ چاہتا ہے کہ 100% سے بھی زیادہ ہو مجھے۔ تو حضرت اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں، ان کو جانیں، ان کو پڑھیں، ان کا علم لیجئے، تو ہمیں اس دین کے اندر، اسلام کے اندر بے شمار ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ملتے ہیں جس کو میں اور آپ ہلکا سمجھ کر کے نہیں کرتے، لیکن اللہ ذو الجلال کے نزدیک یقین جانیے ان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اللہ بڑا ہی اس بندے کو اجر و ثواب عطا کرتے۔ آج کی اس بالکل سی مختصر سی گفتگو کے اندر چند ایک ایسے اعمال کا تذکرہ کریں گے کہ جو کرنے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے بالکل چھوٹے سے ہیں، معمولی، کہ بندے کو کوئی اپنی توانائی نہیں کھپانی پڑتی، ہلکی سی صرف ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر سن کر کے آپ حیران رہ جائیں کہ صرف اتنا سا کام کرنے کی وجہ سے اللہ ذو الجلال اتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے نا حضرت، میں نیت سے شروع کرتا ہوں۔ اب نیت ایک ایسی چیز ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، کہ انسان کی کوئی توانائی اس کے اندر صرف نہیں ہوتی، کوئی محنت و مشقت نہیں ہوتی، صرف دل کے اندر ارادہ کرنا۔ ہم نے بے شمار
علماء کرام سے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال اچھی نیت کی وجہ سے بھی ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ بالکل حضرت، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ثواب کتنا، کس قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا فراشہ، جو کوئی رات کو سونے کے لیے اپنے بستر کے اوپر آیا، وکانا ینوی، اور اس نے یہ نیت کی، دل کے اندر ارادہ کیا، یہ تہیہ کیا کیا کہ میں رات کو اٹھ کر فیقوم فیصلی، نماز ادا کروں گا۔ ارادہ کیے، نیت کیے، موبائل پہ ابھی الارم لگایا، ابھی اس نے عمل نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فغلبتہ عینہ، اس کی نیند اس پر غالب رہی، وہ رات کو اٹھ نہیں سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اس ارادے کے کرنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال پوری رات کے قیام کا ثواب اس بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف ابھی ارادہ کیا، سچا نیت کی ہے کہ میں رات کو اٹھ کر کے قیام کروں گا، لیکن اس کی نیت اس پر غالب رہی، اٹھ نہیں سکا، کوئی اور معاملہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھتے ہیں۔ صرف یہی تک بس نہیں، آگے دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَنَوْمُهُ، اور اس کی نیند صدقۃ من ربی، اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت پوری رات بندہ سویا بھی رہا، سکون اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو دیتا رہا، توانائی اس نے جو پورا دن اپنی کھپائی تھی، صرف کی تھی، محنت مزدوری کی تھی، رات کو نرم گرم بستر کے اوپر لیٹ کر آرام کی نیند لیتا رہا، صرف سونے سے پہلے اس نے یہ سچا ارادہ، یہ نیت کی تھی کہ میں رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھوں گا، وہ نماز نہیں پڑھ سکا، لیکن پھر بھی اللہ ذوالجلال نے اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایسے ایسے مواقع رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اس کی پوری رات کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور وہ جو مزے سے سوتا رہا، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کی نیند اس کے لیے صدقہ لکھ دی جاتی ہے۔ کتنا کو عمل ہے، کوئی بندے نے ایفرٹ پٹ نہیں کی، کوئی توانائی نہیں کھپائی، کوئی محنت و مشقت نہیں کی۔ آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں حضرت، نیت کر کے سویا کریں گے انشاءاللہ۔ صرف ایسے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کے ساتھ مذاق کر کے سو، اگر اللہ ذوالجلال ہمت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، جاگ آ جاتی ہے، تو حضرت اٹھ کر کے نماز پڑھے طلوع فجر سے پہلے، اگرچہ 2 رکعت کیوں نہ پڑھنی پڑے آپ کو، نماز لازمی پڑھے۔ آپ یاد رکھیں ایک بات ہمیشہ کہ کچھ چیزیں فضائل کے اندر، یہ جیسے ابھی ہم نے بات بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال اتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، فضیلت ہے، ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس کوئی بندہ رات کو اٹھ کر کے قیام کرتا ہے، اس کو بھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال سے بات کو کلیئر کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ بیت اللہ الحرام کے اندر، مسجد حرم کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال 1,00,000 نماز کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ 54 سال کی نمازیں ہیں، بالکل صحیح حدیث، اتھینٹک ہے۔ اب ایک بندہ اپنے دفتر سے اٹھے، فل گرمی کا موسم ہے، اے سی سے اٹھ کے اپنی اے سی والی گاڑی میں بیٹھے، جا کر کے حرم اس کے قریب ہے، اے سی کے نیچے اس نے نماز ادا کی ہے۔ اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس ایک محنت مزدوری کرنے والا بندہ اس تپتی لو کے اندر وہ اپنے جسم کی توانائی کھپا رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ پانی تلاش کرتے ہیں، اور پانی بھی اس کو ایسا ملتا ہے کہ ہاتھ نہیں لگایا جاتا، گرم، اس کے ساتھ وہ وضو بھی کرتے ہیں۔ پھر حضرت گرم زمین کے اوپر اپنا وہ پھٹا سا پڑھنا رومال وہ بچھا کر کے نماز پڑھتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اللہ ذوالجلال کو کس کی نماز محبوب ہے؟ اس کو ثواب تو ملے گا 1,00,000 نماز کا، لیکن ایسے بندے کی عبادت اللہ ذوالجلال کو بڑی زیادہ پسند ہے۔ تو یہ جو آج ہم اعمال ذکر کریں گے نا، ان کا ثواب تو ملے گا، لیکن جن کے ساتھ ان کا موازنہ کیا گیا، جو بندہ وہ خود فزیکلی عمل کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اللہ ذوالجلال کے نزدیک اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔
ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث نیت کے اوپر ہی، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق، جو بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ ذوالجلال سے شہادت کا سوال کرتا ہے نا، جہاد کا شوق اس کے دل میں ہے۔ ابھی دیکھیں غزہ کے حالات کتنے سنگین ہیں، اللہ اکبر، مسلمانوں کے اوپر، دنیا کے اوپر جگہ جگہ ظلم ہو رہے ہیں، جگہ جگہ، اور میں اور آپ بے بس ہیں، لیکن ہم روزانہ ڈیلی بیس کے اوپر اللہ ذوالجلال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہاد کا موقع عطا فرما، ہم اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، جسم کے ساتھ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ سچے دل کے ساتھ، سچے دل کے ارادے کے ساتھ اللہ ذوالجلال سے اس بات کا سوال کرتا ہے نا، بلغہ اللہ المنازل من الشہداء، اللہ ذوالجلال اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا کرتا ہے، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ اپنے دل کے اندر جہاد کا شوق رکھا کریں، جہاد کا جذبہ رکھا کریں کہ جب بھی اللہ نے موقع دیا ہم اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اور اللہ سے اس بات کا سوال کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسا موقع نصیب فرما۔ اگرچہ موقع نہیں ملتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صرف اس کے ارادے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اس کو شہداء کا ساتھ نصیب کریں گے، ان جیسا ثواب عطا کریں گے، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو۔ حضرت یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر، اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ تو وہ عمل تھا جس کا تعلق تھا نیت کے ساتھ، بندے کی نیت کے ساتھ۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ دن کے اندر بندہ کوئی ایسا چھوٹا سا عمل کرتا ہے، ایک دن کے اندر بندہ کوئی ایسا چھوٹا سا عمل کرتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ ذوالجلال اس کو تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، وہ کیا؟ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اربع رکعات قبل الظہر، من صلی اربع رکعات قبل الظہر، جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات نوافل سنت ادا کرتا ہے، یعدل من صلاۃ السحر، یہ سحر کی نماز کے برابر ہے۔ 4 رکعات صرف ظہر سے پہلے، فرمایا کہ جو بندہ اس پر ہمیشگی کرتا ہے، اس کو ادا کرتے، یہ سحری کی نماز کے، تہجد کے نماز کے برابر ہے، قیام اللیل کے برابر ہے۔ آج بحثیت یہ بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ جو فرائض ہے نا، جانچ پڑتال، پوچھ پڑتال تو ان کے متعلق ہی ہوگی، لیکن حضرت یہ جو نوافل ہے، یہ سنتیں ہیں، ان کو لازمی ادا کیا کریں۔ میں اور آپ بحثیت کون ایسے معاملات سے، ایسے اعمال سے بڑے پیچھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، وہ جو احادیث ملتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پھٹنے لگتے تھے، ورم پیدا ہو جاتی تھی، حضرت کو کوئی فرائض تو نہیں کرتے۔ نوافل نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چاہے وہ فرض تھی، تہجد کی نماز، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علاوہ بھی جو پوری ایک دن کے اندر فرائض کے بعد نوافل ہیں، سنتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی نہیں تھے چھوڑتے۔ یہ چھوٹا سا عمل بالکل، اور حضرت اس کے ساتھ 4 رکعات بعد میں ایڈ کر لیں، 4 رکعات بعد میں ایڈ کر لیں۔ اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حافظ علی 4 قبل الظہر و 4 بعدها، جو بندہ 4 رکعات نماز ظہر سے پہلے اور 4 فرائض کے بعد ادا کرتے ہیں، اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ اللہ اکبر، حرم اللہ علی النار، اللہ ذوالجلال اس کو جہنم کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی دیر لگتی ہے حضرت 8 رکعت پڑھنے میں؟ اب جتنی مرضی اچھی کر کے پڑھیں، میرا بھی خیال 20 منٹ سے اوپر لگتے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو ان پر ہمیشگی کرتے ہیں، عمل تو چھوٹا سا ہے، پیک تو چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ جلال کی آفر اتنی بڑی ہے، فلیٹ 50% نہیں، 110%، کہ جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ جلال اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کوئی وقت نہیں ہے، ایک تو ہم مسجد کے اندر آتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں،
اگر آئے بھی پڑھی بھی ٹھیک ہے، بعض اوقات بندے کو کام بھی ہوتا ہے، ایمرجنسی بھی ہوتی ہے، فرائض پڑھ کے نکلنا بھی پڑ جاتا ہے، لیکن یوزلی عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنی عادت اپنا بنا لی ہے، آئے جلدی جلدی فرائض پڑھے، نہ ذکر اذکار، نہ نوافل، نہ سنتیں، اللہ اکبر وہ کرے۔ لیکن حضرت یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو آج ہم اپنی زندگی کے اندر ترک کر رہے ہیں، چھوٹی سی نیکی سمجھ کر کے چھوڑے ہیں، کل قیامت کو دن یہی نیکیاں ہمیں جہنم سے نجات کا سبب بنیں گی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذو الجلال تو اس دن کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کریں گے، چھوٹی سے چھوٹی جس نے نیکی کی ہوگی وہ بھی نکال کر کے اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، کہ جس کا بندے کے دل کے اندر وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کوشش کریں گے حضرت ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 2 اعمال تھے ان کا تعلق تھا حقوق اللہ کے ساتھ، اللہ ذو الجلال کے ساتھ، ایسا ہی ہے۔ اب جو تیسرا عمل ہے، عمل بالکل ہلکا سا، لیکن آپ اس کا اجر سنیے گا، اس کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، میرا آپ کے ساتھ، آپ کا میرے ساتھ، ہمارے چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، گلی محلہ والوں کے ساتھ، یہ تیسرے عمل کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یتقلب فی الجنہ، وہ جنت میں جھولے جھول رہے ہیں، الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل! وہ جنت میں جھولے جھول رہے، کھیل رہے، خوشیاں منا رہے۔ تو اس کا عمل کیا تھا جو اس نے اس دنیا کے اندر کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماطۃ الاذی، جو چیز لوگوں کو رستے کے اندر رکاوٹ پیش کرتی تھی، ایک درخت کی شاخ لٹکی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو رستے کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، اس نے اس شاخ کو کاٹ دیا۔ اس کا عمل اللہ ذو الجلال کو اتنا پسند آیا کہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اتنی مہنگی جنت اس کو عطا کر دی۔ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا، جو اللہ ذو الجلال کے بندے ہیں ان کے لیے آسائشیں پیدا کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، یہ اللہ ذو الجلال کو خدا کی قسم بڑا محبوب عمل ہے۔ آج ہماری اس دنیاوی زندگی کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر، اللہ اکبر، ایک ٹرم پائی جاتی ہے، ایک اصطلاح موجود ہے، وہ کیا؟ نیکی دا تے زمانہ ہی نہیں رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہمارے معاشرے میں ایسے کہا جاتا ہے، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ حضرت ہم قرآن کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ قرآن کریم کو دیکھیں، پڑھیں، اللہ ذو الجلال جگہ جگہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، ہم تو مومنوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون ويبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا ويبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ خدا کی قسم قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آخرت کے اندر، اس دنیا کے اندر جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھے۔ آج میں اور آپ صرف ظاہری چند ایک اعمال کو دیکھ کر کے، کاموں کو دیکھ کر کے، چند ایک چیزوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ آج ہماری جو فطرت بن چکی ہے نا، نیچر بن چکی ہے، ہم مشاہدات کو زیادہ مانتے ہیں کہ جو چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہو۔ قرآن حدیث پر ہمارا عمل تو ہے، لیکن ہمارا زیادہ یقین کس چیزوں پر ہے؟ جو ہمارے سامنے ہو۔ حضرت چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ایسی بیان کرتا ہوں کہ بندے کو جو دنیا کے اندر نیکی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اللہ ذو الجلال ان کو کیسی کیسی پھر سہولتیں دیتے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے شہر کے نامور خطیب ہے مسجد مکرم کے حافظ اسد موسیٰ الفی صاحب حفظہ اللہ، وہ انہوں نے 2-3 واقعات سنائے۔ ایک واقعہ انہوں نے سنایا، کہتے ہیں کہ پچھلے چند عرصے سے نا ہم یہ واقعہ سن رہے تھے، رسالوں کے اندر شائع بھی ہو رہا تھا کہ مصر کا ایک آدمی تھا، عرب پتی،
مصر کا ایک آدمی تھا، بڑا مال تھا، اللہ جل جلال نے ہر فراوانی دی ہوئی تھی اسے، کینسر کے اندر مبتلا ہو گیا، رپورٹیں وغیرہ کروائی تو چوتھی سٹیج کا، چوتھے درجے کا اس کو کینسر تھا۔ ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا، بھائی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، وہ بندہ واقعہ لکھتا اپنا سناتا ہے، کہتا ہے میں ایک دن ایسی چند چیزیں خریدتا ہوا، گروسری کو ساری چیزیں خریدی، میں قصاب کی شاپ پر بھی پہنچا گوشت لینے کے لیے، میں اس سے گوشت لینے کے لیے بیٹھا ہوں، میرا گوشت بنا رہا تھا، میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو گوشت کے فضلے ہیں جس کو ہم چچڑے بولتے ہیں، وہ عورت اکٹھے کر کے اپنے شاپر کے اندر وہ ڈال رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا معیوب سمجھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے اس سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی کہ میرے گھر کے اندر بچے ہیں، میرے سر کے اوپر میرا خامد نہیں ہے، تو آج بچوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمارا گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے، اللہ اکبر، تو میرے پاس اتنی وقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں خرید سکوں، لہٰذا میں یہ ان کے لیے اکٹھا کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، تو وہ کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اس عورت جیسے پتہ نہیں کتنے اس قصاب کی دکان پر آتے ہوں گے۔ اس نے اس کو کہا کہ آج کے بعد تمہارے اس کے ارد گرد علاقے کے اندر تمہیں پتا جو جو مستحق ہے، تم روزانہ ڈیلی بیس کے اوپر ان کے گھروں کے اندر گوشت پہنچایا کرو گے، پیسے میں دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، معاہدہ ہوگا، ڈن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے، رپورٹیں کروائی، تو ڈاکٹر ایک نظر میرے چہرے کی طرف دیکھے، دوسری طرف رپورٹوں کی طرف، کہ وہ جو چوتھے درجے کی سٹیج کا کینسر تھا، حضرت رپورٹوں کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اللہ جل جلال ایسے نیکی کا بدلہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً وہ نیکی جو کسی مومن کے ساتھ، کسی بشر کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلال کو سب سے زیادہ پسند یہ چیز ہے ادخال السرور علی المومن، کہ مومن کو کوئی بندہ خوشی پہنچائے۔ دوسرا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو بھائی تھے وہ ان کو میں بچپن سے جانتا ہوں، جنہوں نے اپنا واقعہ سنایا، وہ تقریباً 1998 میں وہ انگلینڈ چلے گئے تھے، تو 2012 کے اندر تقریباً ان کو جگر کا کینسر ہو گیا، علاج معالجہ چلتا رہا، آخر یہی طے ہوا کہ ٹرانسپلانٹ ہونا ہے۔ 2017 کے اندر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈونر بھی ڈھونڈا، تو وہ بھائی بتاتے ہیں کہ جس دن میرا آپریشن تھا اس سے ایک دن پہلے میں نے ڈاکٹر سے بات کی، کیا آپ میری زندگی کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ سارے معاملے کے بعد یا آپریٹ کے بعد میں زندہ رہ سکوں گا؟ کہتے نہیں، گارنٹی تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے میں نے انکار کر دیا، میں نے آپریشن بھی نہیں کروایا۔ کہتے جو 2012 سے لے کر 17 تک ڈاکٹر میرا علاج کر رہے تھے، ڈونر بھی ڈھونڈا، وہ سیکھ پائے گئے کہ یہ کیا معاملہ، اپنی موت کو خود دعوت دے رہے۔ کہتے میں نے انکار کر دیا کہ اگر تم لوگ میری زندگی کی مجھے گارنٹی نہیں دے سکتے، میں نے اپنا آپریٹ ہی نہیں کروانا۔ گھر گئے، چند دن گزرے، کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی جو قریب والی مسجد ہے نا، ادھر تبلیغی جماعت کے کچھ احباب آئے ہوئے ہیں، میں نے پیغام بھیجا، ان کا کھانا جتنے دن ادھر ہے میری طرف سے کھانا پہنچاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پتہ کروایا، وہ ارد گرد کی جتنی مساجد تھیں وہ 30-40 دن انہوں نے رہنا تھا، میں ہر جگہ ان کو کھانا پہنچاتا رہا۔ پھر جب کچھ وقت گزرا، ڈاکٹر نے بلایا، میری MRI کروائی، تو حضرت ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ۔ کہتے ہیں کہ جو جگر گل سڑ چکا تھا، آج اس بیماری کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، اور یہ نیکیاں چھوٹی چھوٹی جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ اللہ ذو الجلال کو بڑے پسند ہیں جو مسکین لوگوں کو، جو حقدار ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یقین ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا اجر وہ اللہ ذو الجلال کی بارگاہ میں حاصل نہیں کر پا رہے۔ اور جو بندہ اس دنیا کے اندر یہ چھوٹا سا عمل کرتا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، خدا کی قسم اللہ ذو الجلال اس بندے کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھیے، پہلی وحی نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، غار سے واپس آئے کپ کپاتے ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ زملونی، مجھے چادر اوڑھ دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میری جان کا خدشہ ہے، کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا تھے عنہا کے؟ اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان کی وجوہات کیا تھی؟ آپ تو بے قصوں کو کما کر کے دیتے ہیں،
آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ حضرت یہ وہ سارے اعمال گنوائے جس کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، حقوق العباد۔ فرمایا کہ آپ یہ سارے اعمال کرتے ہیں تو اللہ ذو الجلال آپ کو کیسے ضائع اور رسوا کرے گا؟ آپ حوصلہ رکھیے، تسلی رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والساعی علی الارملۃ والمساکین، جو بندہ بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے نا، ان کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، ان کو خوشی پہنچانے کے لیے، ان کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے، ان کی کوئی پرابلم سولو کر کچھ بھی کرتا ہے، وہ بندہ کس حیثیت کے اللہ جلال کے نزدیک؟ فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس مجاہد کی طرح جو اللہ جلال کے راستے میں اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اس بندے کی تو اللہ جلال کے نزدیک اتنی قدر و قیمت، اتنی وقت ہے۔ آج ہم دیکھیں حضرت، ہمیں یہ چاہیے کہ اگرچہ کسی کے بڑے کاروبار ہیں، کسی کے چھوٹے، یہ میٹر نہیں کرتا، اپنی جو آمدنی ہے، انکم ہے، وہ اس کی اللہ کے ساتھ تجارت کریں۔ وہ کیسے؟ 100% آمدنی میں سے 10% آپ مختص کر لیں کہ یہ میں بیواؤں کے اوپر، مسکینوں کو دیا کروں۔ 10% نہیں کر سکتے، 8%، 5%، 2%، جتنی اللہ جلال نے آپ کو استطاعت توفیق دی ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اہل محلہ دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب دیکھیں، آپ ان کو منتھلی دیا کریں۔ یہ فکس کر لیں کہ میری جتنی آمدن ہے اتنے پرسنٹ نکال کر میں فلانے کو بھی دینے ہیں، فلانے کو بھی دینے ہیں۔ پھر دیکھیے گا اللہ جلال اس دنیا کے ساتھ ساتھ بندے کی آخرت بھی کیسے سنوارتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا تیسرا چھوٹا سا عمل کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، کہ جو پہلے حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف ایک شاخ کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ جلال نے اس بندے کو جنت دے دی، تو جو بندہ بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہو، جو مسکینوں کو کھانا کھلانے والا ہو، جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، اس کے معاملات اللہ جلال کے ساتھ کیا ہوں گے، اس کا درجہ کتنا لیول کا ہوگا اللہ کے قریب۔ تو آج ہمیں یہ عمل بھی کرنا ہے، جس طرح ہمیں اچھی نیت اپنانی ہے، رات کو سوتے وقت قیام اللیل کی، اور ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد 4 رکعات، یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو بیان کیے ہیں، ویسے حضرت حقوق العباد میں یہ عمل کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، ایون کہ اگر آپ مسکرا کر کے بول سکتے ہیں وہ بھی بول دیں، نیکی اس چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اللہ جلال وہ قیامت کے دن اس کو ضائع نہیں کریں گے نیکی کو۔ اللہ اکبر۔ چوتھا اور آخری عمل، یہ بھی چھوٹا سا ہے، لیکن ان کے لیے میرا خیال ہے چھوٹا نہیں ہے، جو میرے بھائی ابھی آ رہے ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں۔ وہ کس طرح؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جو بندہ جمعہ کا دن غسل کرتا ہے، غسل و بکر و دنا، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، ونصت، خاموشی سے خطبہ ارشاد، خطبہ سنتے ہے، اور جلدی مسجد میں آتا ہے امام کے منبر سے بیٹھنے سے پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ بِكُلِّ خِطْوَةٍ او خطوۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس بندے کے ہر قدم کے اوپر، ہر قدم کے اوپر کتنا ثواب ملے گا؟ اجر سنۃ بصیامھا وقیامھا، 1 سال کے روزے اور 1 سال پورا جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اتھینٹک مسند احمد کی حدیث ہے حضرت۔ عمل کتنا سے کہ صرف امام کے منبر سے بیٹھنے سے پہلے اس مسجد کے اندر آنے، کوئی لغو بات نہیں کرنی، کوئی داغے کے ساتھ آ کے کھیلنا نہیں ہے، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کرنے، کوئی بول رہا ہے، کوئی کس لغو باتوں سے جو بچا رہا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا رہا، امام کی گزارشات اس نے خاموشی سے سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ چل کر کے آیا ہے، اللہ جلال 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اس کے خاتہ میں نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ کتنا سا عمل ہے، اتنا سا بالکل ایسے ہی حضرت۔ لیکن آج ہم دیکھیں بحیثیت قوم ہمارا کیا ہے۔ چند ایک افراد تھے، میرا خیال ہے جب ہم پہلے آئے تھے 1 یا 1.5 سال، جو منبر سے بیٹھنے سے پہلے ادھر آئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی حدیث کو اپنے سامنے رکھا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جلال کے 2 مقرب فرشتے ہر مسجد کے مین گیٹ کے اوپر رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک امام منبر کے اوپر نہیں بیٹھ جاتا،
تب تک ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ جو آ رہا ہے اس کا نام لکھ رہے ہیں. مغل صاحب بھی آگے نے, بٹ صاحب بھی آگے نے, ذوالفقار بھائی بھی آگے نے, وقاص بھائی, فلانے صاحب, سب کے نام لکھے جاتے ہیں, حاضری لگتی ہے باقاعدہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, رجسٹر بند, کھاتا کلوز, آ کر کے وہ مسجد کے اندر ارشاد خطبہ وہ سننے لگ جاتے ہیں. تو حضرت آپ امیجن کریں, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کاروباری ہیں, فیکٹری والے ہیں, جس کسی فیلڈ کے ساتھ بھی تعلق ہے, آپ کے نیچے کچھ لوگ کام بھی کرتے ہوں گے, کچھ بھائی ممکن آپ میں سے ٹیچر بھی ہو. حاضری کب لگتی ہے؟ کام شروع ہونے کے بعد کے پہلے لگتی ہے نا. تو اگر ہم حاضری کے وقت آئے نہیں, رجسٹر بند ہو گئے, اللہ ذوالجلال کے سامنے جا کر کے جب رجسٹر کھلے گا ہمارا نام ہی نہیں ہوگا, تو بتائیے کوئی آنے کا فائدہ؟ بندہ اللہ ذوالجلال کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سنتا ہے, سارے معاملات وہ اپنی جگہ ٹھیک, لیکن اگر اللہ ذوالجلال کے سامنے اگر ہمارا نام ہی نہیں گیا, ہماری حاضری نہیں لگی, رجسٹر کے اندر نام ہی نہیں لکھا ہوگا, یقین جانیے اسلام آپ سے یہ تقاضا تو نہیں کرتا کہ آج آپ نے جمعہ پڑھا پرسوں پھر آ جائے, ایسے تو نہیں ہے. ہفتے کے بعد, 7 دنوں کے بعد ایک دن آتا ہے, اور اس دن کے اندر بھی صرف بمشکل 1 گھنٹہ ہم آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے وقت کے اوپر تشریف لے آیا کریں. اور جو بندہ وقت کے اوپر تشریف لے کر کے آتا ہے, وہ آ کر کے امام کے قریب ہو کر کے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے. حضرت آپ اس کا ثواب سن بھی چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اس کا ثواب بیان کیا ہے. فرمایا کہ اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ ذوالجلال 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال تہجد کی نماز کا ثواب اس کو عطا کرتے ہیں. یقین جانیے تقریباً ہر جمعہ کے اختتام کے اوپر یہ بات لازمی ہوتی ہے, بھائیوں سے لازمی کہا جاتا ہے کہ کائنڈلی وقت پر تشریف لایا کرے, ٹائم پر آیا کرے. تو آپ حضرات آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ جو بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے, صرف یہ مقصد نہیں کہ میں آیا ہوں, آ کر کے آپ کو جمعہ پڑھا دیا, میں نے اپنی فارمیلٹی ذمہ داری پوری کی, آپ آئے ہیں, آپ نے بھی گھر جا کے کہہ دیا لے آؤ جی کھانا جمعہ پڑھنا ہے, آپ نے بھی, ایسی بات نہیں ہے. ہم ادھر آتے ہیں, سنتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین, اللہ ذوالجلال کے احکامات, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ چینجنگ لے کر کے آئیں. ان ساری چیزوں کا ہماری دنیاوی زندگی کے اندر, ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر حضرت اثر ہونا چاہیے. تو آج ہم یہ جو گزارشات کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں اللہ ذوالجلال اتنا بڑا ثواب عطا کرتے ہیں. جو بھائی بات میں ہے میں ان کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں ان شارٹ. سب سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا عمل چھوٹا سا, کہ جو رات کو سوتے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ رات کو اٹھ کر کے میں تہجد پڑھوں گا, 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اگر اٹھ نہیں پاتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی پوری رات اس کے نامہ اعمال میں تہجد کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال ہم نے بیان کیے ہیں. فرمایا اس کی نیند اس کی طرف سے صدقہ ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے بیان کیے کہ جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 4 رکعت پڑھنا گویا اس طرح جس طرح اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے, اتنا اجر و ثواب ہوتا ہے. فرمایا کہ جو ظہر کے بعد بھی 4 رکعت اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں, حافظہ اور اس کے اوپر ہمیشگی کرتے ہیں, اس کا ثواب کتنا ہے؟ حرم اللہ علی النار, اللہ اس بندے کو جہنم کے اوپر حرام کر دیتا ہے. چھوٹا ہی عمل ہے نا, لیکن ثواب دیکھیے کتنا بڑا. تیسرے نمبر پر حضرت ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک. اس کے اندر ہم نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ایک بندے کو صرف ایک جو رستے میں لٹکنے والی ٹہنی تھی, شاخ تھی, اس کے کاٹنے کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف دیتی تھی, اللہ ذوالجلال نے جنت عطا کر دی. تو جو بندہ بیواؤں کا, مسکینوں کا, لاچاروں کا خیال رکھتا ہے, اس کے پھر معاملات کیسے ہوں؟ بالکل چھوٹا سا عمل ہم نے یہ بھی بیان کی ہے. چوتھا اور آخری عمل ہم نے یہ بیان کیا جو بھی آپ سن رہے ہیں, کہ جو بندہ جمعہ کے دن, جمعہ کے وقت امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے, بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے کہ ہر قدم کے بدلے اللہ ذوالجلال اس کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا نماز کا ثواب عطا کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہم نے بیان کیے ہیں. ان کا مقصد صرف بیان کیا جانا نہیں ہے, ان کا مقصد ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں, مجھے چاہیے میں اس پر عمل کروں.
آپ سن رہے ہیں، آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان پر عمل کریں، اور اس کا حضرت پتہ اگلے جمعے لگ جائے گا کہ کون کون ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اس مسجد کے اندر آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ یہ بات قرض کی ہے کہ کچھ بندوں کی ہوتی ہے مجبوریاں طرح طرح کی، نہیں آ سکتے، کوشش کرتے بھی ہیں تو نہیں پہنچ سکتے، چلے ان کے نامہ اعمال تو کوشش تو لکھی جائے گی نا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ لیکن جو بندہ جب اذان سنتا ہے مسجد کے اندر سے، پھر گھر چھوڑ دے دو کپڑے دے دو، جمعہ پڑھن جانا، جمعہ لنگ چلا میرا، حضرت کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنی پہلے تیاری کریں، کوشش کریں 11:30 نہیں پہنچ سکتے 12 بجے تک مسجد میں آئے، آ کر کے سورۃ کہف پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، قرآن کریم کے نوافل پڑھے، حضرت فائدہ ہی ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ فائدہ ہی ہوگا نا۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔